یہ سمسی کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم چوتھے زبور کا مطالعہ کریں گے۔ آپ ضرور جو ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں چوتھا زبور، اور کچھ دیر کے لیے اس پر ہم غور کریں گے۔ اور لاسٹ ہم نے پہلے تین جو زبور ہیں ان پر بات کی ہے، آج چوتھا زبور ہمارے سامنے ہوگا۔ آئیے پڑھیے۔ پہلی آیت سے بھی پہلے جو ہے وہ جو لکھا ہوتا ہے اس کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہے، امیر مغنی کے لیے تار دار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ اور جو امیر مغنی کا لفظ آیا ہے، بعض امیر مغنی کہتے ہیں، لیکن صحیح اور درست اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے امیر مغنی، جس کا مطلب ہے چیف میوزیشین، یعنی جو کوائر کا لیڈر ہوتا ہے، یہ اس کے لیے زبور ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں، کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ زبور جو ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہمارا مددگار ہے اور خدا ہماری قوت ہے، اور ہمیں اپنے خدا پر جو ہے وہ بھروسہ رکھنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ ہم جو کچھ اپنے خدا سے دعا مانگتے ہیں وہ سنتا ہے۔ اور پہلی آیت کے اندر یہی داؤد نے دعا کی۔ تو اب دیکھیں، جو پہلی آیت کا بھی حصہ اس میں لکھا ہے تنگی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پریئر داؤد نے اس وقت کی ہے جب وہ تنگی، مصیبت اور مشکل کے وقت میں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ بھی جب دکھی ہوں، مشکل میں ہوں، تنگی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، تو اس وقت ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ دعا ہی ہے۔ اور داؤد یہی کہتا ہے کہ آپ پہلی آیت میں لکھیں جب میں پکاروں کا مطلب جب میں دعا کروں، پریئر کروں، تو کہتا ہے تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ یعنی معنی کیا ہے کہ تو میری صداقت کو جو ہے وہ جانتا ہے، یا یوں کہیں کہ تو میری صداقت ہے اور تو میرا خدا ہے، میرا تجھی پر بھروسہ ہے، تو ہی میری صداقت ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب میں پکاروں یعنی دعا کروں تو میری دعا کا جواب دے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سبق ہمیں جو زبور دیتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ دکھ میں آپ دیکھیں گیت گار ہے، جب تکلیف ہے پھر بھی گیت گار ہے، جب دکھ ہے پھر بھی گیت گار ہے۔ جبکہ بہت دفعہ ہم اس وقت اپنے خدا کو یاد نہیں رکھتے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، مشکل آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، تو اور ذرائع ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور وسائل پر اپنی نگاہ مرکوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسا کیوں ہو گیا ایسا، یہ کیا اس کی وجوہات ہیں۔ تو اس طرح سے ہم خدا سے
جو ہے وہ غم کھاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو خدا ہمیں ملامت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اس سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ داؤد سے ہمیں یہ سیکھتے ہیں، بزرگ داؤد کی لائف سے، کہتے ہیں تنگی میں، تو اس کا مطلب کہ دکھ تنگی کے وقت بھی آپ دیکھیں کہ وہ زبور لکھ رہا ہے، گا بھی رہا ہے۔ ہاں، کہتا ہے میں پکاروں تو مجھے سن، میری دعا سن، اور پھر کہتا ہے مجھے کشادگی بخش۔ اس کا یہ ایمان ہے کہ اگر تنگی ہے تو کشادگی بھی ہے۔ خدا جو ہے وہ تنگی سے کشادگی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ داؤد کتنی تنگی کے اندر رہا، مشکل کے اندر رہا۔ ساؤل اس کے پیچھے مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور فوجیں اس کے پیچھے چڑھی ہوئی ہیں، اور اسے پتہ ہے کہ بے شک رستہ آگے سے تنگ نظر آ رہا ہے، لیکن خدا پر بھروسہ ہے اس کا کہ خدا تو مجھے کشادگی بخش۔ لیکن دنیا کے حوالے سے بھی آگے وہ دوسری آیت میں بات کرتا ہے، اے بنی آدم، یہ دنیا کے حوالے سے اس نے بات کی ہے، ہاں جی، ساری نسل انسانی کے لیے، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ یہ لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ کب تک جھوٹ کے در پہ رہو گے، بطالت اور رسوائی سے جو ہے وہ ناطہ جوڑ کے رکھو گے۔ اور کہتا ہے کب تک، معنی کیا کہ ایک ہستی ہے جو دنیا پر اختیار رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، تو تم بطالت کی طرف جا رہے ہو، جھوٹ کی طرف جا رہے ہو، اور بت پرستی کی طرف جا رہے ہو، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا خدا کو تم نظر نہیں آ رہے، یا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کوئی ہستی ہے جو آسمان زمین کا بنانے والا ہے، اور جب کہ تم بطالت کے اندر ہو، جھوٹ کے اندر ہو، اور جو ہے وہ خدا کی عزت کے بدلے اسے رسوائی دیتے ہو؟ تو یہ ان کو وہ وہاں پر مخاطب ہے، اور آگے دیکھیے تیسری آیت میں کہتا ہے جان رکھو، یعنی یہ دنیا والوں کو کہہ رہا ہے کہ جان رکھو، یعنی کیپ ان مائنڈ، اپنے ذہنوں کے اندر اس کو رکھو کہ خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، یعنی جو ایماندار ہے، دیندار ہے، رائچس پرسن ہے، اور پھر خدا کے ساتھ چلنے والوں کے لیے لکھا ہے کہ ان کو الگ، دیندار کو الگ کیا ہوا ہے اپنے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ اگر ہم دیندار کہلاتے ہیں تو کیا دنیا سے الگ ہے، یا وہی دنیا داری ہمارے اندر بھری ہوئی ہے؟ تو اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو الگ رکھو، تم پاک ہو، پاک ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ اور تم کرنتھس کے نام پولس نے جب خط لکھا تو وہاں پر آپ پڑھیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ تاریکی کا روشنی کے ساتھ کیا میل جول ہے، اور مسیح کا بلیال کے ساتھ کیا موافقت ہے، روشنی کا تاریکی کے ساتھ کیا ہے، اور لکھا نہ ہمار جوے میں نہ جتو۔ تو یہ اب ہمیں یہ سکھاتا ہے یہ زبور یہ بھی کہ خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ ہم خدا کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم خدا کے لیے چنے گئے ہیں، ہم خدا کے لیے کریٹ کیے گئے ہیں، ہم خدا کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بدنوں سے ہمارے خدا کے نام کو جلال، عزت اور بزرگی ملے۔ تو یہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ میرے پیچھے بھاگتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ کیا ہوا ہے، یعنی وہ خدا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس دیندار شخص کو جو ہے وہ بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، اور اپنے لیے الگ کر کے رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ وہ ایسے حالات میں سے جب ہم گزریں تو کبھی مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ خدا نے اس کو اپنے لیے، آپ کو، مجھے اپنے لیے الگ رکھا ہوا ہے۔ اور چوتھی آیت لکھا ہے تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، یعنی دنیا داروں کو کہتا ہے کہ خدا سے ڈرو، گناہ نہ کرو، اور لکھا اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، یعنی دل میں سوچو، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ سارا دن کیا ہے، جب بستر پر جاتے ہو آرام کے لیے، سونے کے لیے، تو اس سے پہلے کہ آپ نیند کی آغوش میں چلے جائیں، سو جائیں، ضروری ہے کہ لکھا ہے کہ اپنے اپنے دل میں سوچو، یعنی کیا ہم نے کیا ہے دن بھر کے لیے، کیا ہم نے کیا ہے، کہاں پر وقت گزارا ہے،
خدا کو کتنا ٹائم دیا ہے. تو یہ وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بستر پر جانے سے پہلے سوچو. اور ایک جگہ پہ زبور 16:7 میں آپ دیکھیں، میں حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. داؤد کا کہتا ہے 16:7، میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے. اور آگے سنیے کیا کہتا ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے. دل کیا کرتا ہے؟ رات کو تربیت. اب دیکھیں رات کو اس کا مطلب ہے کہ رات کو دل وہ سکھاتا ہے کہ یہ غلط تو نے کیا ہے، اس میں تجھے یہ کرنا چاہیے تھا، یہ وقت تو نے ضائع کیا ہے. اس لیے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ہول ڈے کن کن کاموں کے اندر گزارا ہے. یہ خدا اکاؤنٹیبلٹی رکھتا ہے. لکھا ہے کہ جب خدا ترس مل کے بیٹھتے ہیں تو یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں خدا کے حضور میں وہ ویلیو رکھتا ہے، اور خدا اس کو رائٹ ڈاؤن کرتا ہے، لکھتا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ بستر پر اپنے بستر پر دل میں سوچو، یعنی دل تربیت کرتا ہے. ہاں، تو پھر جو کچھ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے. 5ویں آیت، صداقت کی قربانیاں گزرانو، یعنی راستے سے چلو، یعنی گناہ نہ کرو، تھرتھراؤ. اور بستر پر جب سوچتے ہو تو پھر یہ سوچو کہ صداقت کی قربانی، یعنی گناہ نہیں کرنا. اور پھر گناہ نہیں کرنا تو توکل خدا پر رکھنا ہے. اور آگے دیکھیں بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا. دنیا والے کئی دفعہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ کچھ ہمیں بھلائی نظر نہیں آتی، کون ہے جو ہمیں بھلائی کچھ دکھائے گا. یہ دنیا داروں کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. اس لیے ایماندار کبھی ایسے سوال نہ کرے، بلکہ اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں چونکہ خدا کے ساتھ چل رہا ہوں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں. اس لیے یاد رکھیں بائبل میں کہا کہ راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا، یعنی جو راستے سے چل رہے ہیں ان کا انجام نیک ہے، ان کے لیے بھلا ہی ہوگا. اور آپ پڑھیں یرمیہ کی کتاب 29واں باب، تو لکھا ہے کہ میرے خیال تمہارے لیے بھلائی کے ہیں، برائی کے نہیں ہیں. یہاں پہ وہ سوال کرتے ہیں کہ کون ہمیں کچھ بھلائی دکھائے گا، یعنی نظر کچھ نہیں آ رہا تو وہ کویسچن کرتے ہیں. اس لیے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہستی، کوئی بھلائی کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا نہیں. لیکن صرف اور صرف خدا کا کلام، خدا کا بیٹا، خدا کا پاک روح وہ ہم سے بھلائی کی بابت جو ہے وہ کہتا ہے. اور پھر یسوع مسیح آسمان پر گیا تو اس نے کہا میں دوسرا مددگار بھیجوں گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. تو اب دیکھیں جو ہولی اسپرٹ، خدا کا روح ابد تک ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہمارے ساتھ وہ رہتا ہے. تو جب وہ رہتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارا بھلا ہوگا. اس لیے اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارا انجام نیک ہے، بھلا ہے. ہاں، اور بھلا کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. آمین، ہیلیلویا. اس لیے ہمیں اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے کیونکہ اسی میں سب کچھ. اور وہ دنیا داروں کو کہتا ہے کہ بھائی خدا کے ساتھ چلو کیونکہ اسی میں جو ہے وہ بھلائی ہمیں نظر آتی ہے. آگے لکھا تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو گلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی. اور آپ دیکھیں وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے تھے کسی میں بھلائی ہے، بہت سارا غلہ ہے، اناج ہے، مے ہے، فراوانی ہے، بکثرت ہے. سوچتے تھے کہ بھائی ٹھیک ٹھاک سب کچھ چل رہا ہے. جیسے لوکا کی انجیل میں خداوند مسیح نے ایک تمثیل سنائی کہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے بہت فصل ہوئی اور اس نے کہا کہ میں پرانی کوٹھیاں ڈھا دوں گا، نئی کوٹھیاں بناؤں گا اور اپنا غلہ اس میں جمع کر رکھوں گا. اور جب اس نے سارا کچھ کر لیا تو پھر کہتا ہے کھا پی مزے اڑا میری جان. تو بائبل میں لکھا ہے کہ رات کو جو ہے وہ خداوند نے اس سے کلام کیا کہ آئے نادان آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لے لی جائے گی. ہاں، تو آپ دیکھیں وہ گلے میں سے خوش. اسی طرح دنیا کے اندر بتیری دولت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے ان کی خوشی اسی میں ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے تو بھلا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے، نیور ایور، کبھی بھی اس سے خوشی نہیں ہے. داؤد سے پوچھے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ان سے زیادہ خوشی ہے جو ان کو گلے اور مے سے ہوتی ہے. اس لیے ہمیں کلام سے خوشی ہونی چاہیے، کلام سے محبت ہونی چاہیے، کلام سے پیار ہونا چاہیے.
اور مسیح جو ہماری امید کا تاج ہے اور پھر جو ہمارے جلال کی امید ہے اس پر ہمیں اپنی نگاہ رکھنی ہے۔ اور وہ کہتا ہے تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی جو ان کو گلے میں کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ اب خوشی زیادہ ہے، گلہ میں بے شک نہیں ہے، جیسے حبقوق کہتا ہے کہ بے شک سب کچھ جاتا رہے، سب کچھ ختم ہو جائے، میں جو ہے وہ نہ ہو، زیتون اپنا حاصل نہ دیتے رہیں، بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں، تویلے سے مویشی جاتے رہے، سب کچھ کیوں نہ جاتا رہے، پھر بھی میں اپنے خداوند سے خوش رہوں۔ اور داؤد بھی یہی کہتا ہے جو ان کو خوشی گلے میں سے ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ان سے زیادہ ہے، اور پھر وہ چونکہ زیادہ ہے تو کہتا ہے میں پھر سلامتی سے لیٹ جاؤں گا مطمئن، اور کہتا ہے خدا فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کتنے خوبصورت لفظ ہیں کہ فقط تو مجھے مطمئن رکھتا ہے، اس لیے ہم خداوند میں ہیں تو مطمئن ہیں۔ زبور 131 کے اندر کہتا ہے، داؤد کہتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود میں مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان پاتا ہے، ویسے ہی جو ہے وہ میں بھی اپنے خداوند میں مطمئن ہوں۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، گلے اور میں سے زیادہ خوشی وہ کہتا ہے مجھے اس بات سے ہے کہ تو میرے ساتھ ہے، تو میری مدد کرتا ہے اور میری دعاؤں کو سنتا ہے اور تو مجھے مطمئن رکھتا ہے، اس لیے کہتا ہے میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا۔ اس لیے یہ زبور ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دکھ میں ہوں، مشکل میں ہوں، تنگی میں ہوں، پھر بھی خداوند میں خوش رہیں، اس سے دعائیں کریں۔ اور وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے تنگی میں کشادگی بخشی ہے، اس کا مطلب کہ وہ دکھوں میں سے نکال کر ہمیں ایمان میں، اطمینان میں، خوشی میں، شادمانی میں داخل کرے گا۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔